بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ لائق سلام ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ امام سبز قباء سے منسوب ان کی انگوٹھیاں کون کون سی تھیں، وہ کون کون سے پتھر پہنتے تھے اور ان کے اوپر کیا نقش کندہ تھا، کون سی ایسی قرآن کی آیت تھی جو کندہ تھی۔ تو آج اسی دور کی، اسی سلسلے کی تیسری جو چوتھی ویڈیو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کریمین سے، کہ ان سے منسوب کون سے پتھر تھے اور ان کے جو انگوٹھیاں تھیں ان کے اوپر کیا نقش لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے چینل کے اوپر یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں سے وہ انفارمیشن شیئر کروں جو آپ کو عموماً یوٹیوب کے اوپر میسر نہ ہو، اور جس کو حاصل کرنا جو ہے وہ آسان نہ ہو۔ تو میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتا ہوں اور باقاعدہ ایک تحقیق سے، کتابوں کے ریفرنس سے لے کے آتا ہوں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی جو ہے وہ پہنچ سکے۔ شروع کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو درود و سلام سے محمد و آل محمد پر، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین سید الشہداء کریمین جو تھے ان سے منسوب اس کائنات کے اندر دو پتھر جو ہیں وہ باقاعدگی سے منسوب ہیں۔ ویسے تو سارے جتنے بھی معتبر پتھر ہیں، متبرک پتھر ہیں، یہ اہل بیت نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، لیکن ہر ائمہ و طاہرین نے، ہر اہل بیت نبوی نے کچھ جو ہیں وہ مختلف پتھر جو ہیں وہ پہنے ہیں۔ جس طرح حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاقوت، سفید عقیق، در نجف، اور اس طرح حضرت امام حسن نے جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے زمرد، اور خاتم المرسلین امام الانبیاء سردار الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیق جو ہیں وہ پہننا پسند فرمائے۔ تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دو پتھر جو روایات میں ہمیں باقاعدگی سے متماثلیت سے ملا ہے، وہ دو پتھر ہیں جن میں سے ایک حسینی فیروزہ ہے، یعنی کہ سادہ ایک فیروزہ ہے، سبز رنگ کا فیروزہ ہے، اس کو بعد میں نسبت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی، اور سیاہ عقیق جو کہ یمن سے تھا اس کو آپ نے پہنا ہے، اپنے انگشتری کے اندر جو ہے اس کو آپ نے پہنا ہے۔ تو یہ دو ایسے پتھر ہیں کہ جن کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ نسبت حاصل ہے، حسینی فیروزہ اور حسینی عقیق کو۔ تو فیروزے پتھر کی تو ہر ائمہ و طاہرین نے، رسول اللہ سے لے کر ہر ائمہ و طاہرین نے اس کی بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، نقل فرمائی ہیں، اور اپنے ارشادات میں فیروزے پتھر کی خاصیت کو بتایا ہے۔ عقیق پتھر کی خاصیت چونکہ اس کی باضابطہ جو نسبت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو جس چیز کی باضابطہ نسبت جو وہ رسول اکرم خاتم المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین سے ہو، تو وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی متبرک اور پاک ہو جائے گی۔ خیر، اگلی بات جو مین بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، سید الشہداء بادشاہ کی انگوٹھیوں کے اوپر کیا نقش تھا۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 آپ کی انگشتری کے اوپر، آپ کی انگوٹھی کے اوپر کندہ تھی، جو کہ آیت ہے ان اللہ بالغ امرہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے کر دیتا ہے، یعنی کہ سرٹینلی اللہ اکمپلشز وشز، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ارادہ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ آیت قرآن مجید کی جو تھی وہ آپ کی انگشتری مبارک پہ کندہ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ اپنی انگوٹھی پہ کندہ کروا کے پہن سکتے ہیں؟ تو میرے حقیر کے علم کے مطابق ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ
یہ پتھر بہت مقدس ہے، یہ پتھر پہلے ہی بہت مقدس ہیں، اور جب آپ ان کے اوپر قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ دیں گے یا کوئی آیت ان کے اوپر کندہ کروا لیں گے تو اس کی اہمیت آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو میرے نزدیک ہمیں خالی پتھر اگر ہم پہن کے ہم ان کا خیال رکھ لیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہوگا اور انف ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم نقش کندہ کیے والی جو رنگز ہیں وہ پہنیں۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، مجھ سے بھی بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا ہم یہ پہن سکتے ہیں، کیا آپ ہمیں نقش والے پتھر جو ہیں دے سکتے ہیں؟ تو میں انہیں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اگر بہت زیادہ شوق ہے تو آپ نقش ہوئے جو پتھر ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کسی پاک مقدس جگہ پہ، جہاں آپ تسبیح یا جہاں آپ قرآن مجید رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو ہے انہیں رکھ سکتے ہیں۔ خیر، یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی عقیق سے متعلق۔ میں نے بے بہا اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہیں جس میں نے حسینی عقیق کی کیا پہچان ہے اور اس کے کیا افادیت ہے، فیروزے کے متعلق تو میں نے اس سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں اپنے چینل کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گا جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی یہ پتھر اپنے ذائچے کے برعکس نہیں پہننے یا اپنے ذائچے دیکھے بغیر نہیں پہننے، کیونکہ لیٹ سپوز اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ ٹانگ کے درد کی میڈیسن کھا لیں گے تو یقیناً آپ کو کوئی فائدہ، کوئی افادیت نہیں دے سکے گی۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک پراپر جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کے ایک پراپر وقت ہوتا ہے۔ سورج اپنے قائم شدہ وقت کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، تو اسی طرح ہر چیز جو تسلسل میں چلتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ خیر ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر سی میری جو ایک کاوش تھی یہ پسند آئی ہوگی، اور میری جو ریکویسٹ ہے آپ اس پہ ضرور نظر ثانی فرمائیں گے۔ اگر آپ لوگ میرے سے اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ان نمبرز کے اوپر واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھے اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی مسئلے کا روحانی طریقے سے حل چاہتے ہیں، قرآن کی آیات سے، کسی سورہ سے، اپنے کسی بھی مسئلے کا، روزگار، شادی کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو پتھر پہننے کا شوق رکھتے ہیں یا پتھر پہننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جس کے اندر میں اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سید السائدین سے متعلق لے کے آؤں گا کہ آپ کون سی انگوٹھی پہنتے تھے اور اس کے اوپر کیا نقش تھا، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں 12 ائمہ طاہرین تک اپنی ریسرچ جو ہے وہ لے کے جاؤں، تاکہ جو لوگوں کو یہ علم نہیں ہے یا جن کی اس تک رسائی نہیں ہے میں ان کے ایک علم کا ذریعہ بنوں۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔